السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے ایک نافرمان اولاد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر اتنا بھیانک اور خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں اگر قبرستان کے گرد بنی ہوئی لوہے کی جالیاں نہ تھام لیتا تو زمین پر میرا گر جانا یقینی تھا۔ ایک تو ہلکی روشنی جس میں اندھیرے کا عنصر غالب تھا، دوسرے رات بھر کی چھائی ہوئی دھند کی تہ جس نے زمین کے اوپر چادر سی تان رکھی تھی، سب سے بڑھ کر قبرستان کی ویرانی، ان سب نے ماحول پر اسرار بنا دیا تھا۔ نہ جانے ہم لوگ قبروں اور قبرستانوں سے کیوں ڈرتے ہیں، حالانکہ ایک نہ ایک روز ہمیں یہیں آنا ہے۔ خیر، اس دھند اور نیم روشنی میں جب میری نظر اس لاش نما چیز پر پڑی تو میری ٹانگیں کانپ گئیں۔ دو جسیم کتے اسے بھگوڑنے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ منظر میں نے والدین اور دیگر مدفون اعزاء کے لیے فاتحہ پڑھنے کے بعد دیکھا۔ میں عام دنوں میں فجر کی نماز پڑھ کر ہاتھ میں تسبیح لیے ورد کرتا ہوا باغ کی طرف جایا کرتا تاکہ سیر کے بعد دن بھر تر و تازہ رہوں اور اپنے فرائض صحیح ادا کر سکوں، مگر ہر جمعے کی صبح فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان آنا میرا معمول تھا۔ اسی معمول کے مطابق اس روز جب میں دعا کے بعد اپنے ہاتھ منہ پر پھیر کر پلٹنے لگا تو انگلیوں کی جھری میں سے مجھے وہ خوفناک منظر نظر آیا۔ جتنی دیر میں میرا بری طرح پھڑکتا دل معمول پر آیا، اتنے میں اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی اتنی ہو گئی کہ دھند نما غبار کی تہ کے باوجود 20-25 میٹر تک کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں ایک اور صاحب میرے قریب سے گزرے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ یہ بٹ صاحب تھے جو عموماً صبح کی سیر کے دوران باغ میں مل جایا کرتے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی، بٹ صاحب ذرا بات سنیے۔ وہ میرے قریب آئے اور حیرت سے بولے، ارے ندیم صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ میں نے پیشانی سے پسینہ پوچھ کر ان کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اس کفن پوش لاش کی طرف اشارہ کیا۔ بٹ صاحب بھی یہ منظر دیکھ کر پوری طرح گھبرائے، مگر ایک دوسرے کے سہارے ہماری ہمت بندھ گئی۔ ہم دونوں قدم بقدم لاش کی طرف بڑھے۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کتے غرائے، مگر بٹ صاحب نے جب ہاتھ کی چھڑی ان کی طرف گھمائی تو وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ ادھر میں نے ٹوٹی ہوئی اینٹ اٹھا کر کتوں کی طرف پھینکی تو وہ بھاگ گئے۔ ہم دونوں مزید قریب جانے سے گھبرا رہے تھے کیونکہ کتوں نے پاؤں کی طرف سے کفن کی چیتڑے اڑا دیے تھے اور میت کے پاؤں ننگے ہو چکے تھے۔ ہم اسی سوچ میں مبتلا تھے کہ قبر کھودنے والا ہاتھ میں کودال لیے ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ کس کی لاش ہے بھائی؟ بٹ صاحب نے قبر کھودنے والے سے پوچھا۔ پیشتر اس کے کہ وہ جواب دیتا، ناگہاں میری نظر ایک قبر پر پڑی۔ اس کی ساری مٹی باہر نکلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ سیمنٹ کی وہ سلیں جو لحد کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، خاصی وزنی ہونے کے باوجود کھدی ہوئی قبر کے باہر پڑی تھیں۔ بٹ صاحب، یہ قبر تو ابھی پرسوں ہی آباد ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ ہاں، یہی قبر ہے جس میں میرے پڑوسی بچپن اور جوانی کے دوست عدنان کو بروز بدھ دفن کیا گیا تھا۔ قبر کھودنے والے کے آ جانے سے ہمارے حوصلے بڑھے اور ہم تینوں آگے چلے۔ قبر کھودنے والے نے غیر یقینی انداز میں پہلے ادھڑی ہوئی قبر اور میت کو دیکھا، پھر ہمت کر کے میت کا چہرہ دیکھا۔ اگر بٹ صاحب نہ ہوتے تو میں یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ میت کی آنکھیں حلقوں سے باہر آ چکی تھیں، منہ سور کی تھوتنی کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا، رنگ کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے تھے، دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اگر میں اس کی پیشانی کا آتش زدہ نشان نہ دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ یہ عدنان ہی کی لاش ہے۔ بٹ صاحب اونچی آواز میں استغفار پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ مجھے حوصلہ دینے کے لیے تھپکیاں دیتے رہے۔ قبر کھودنے والے نے جلدی سے میت کا منہ ڈھانپ کر باندھا، پاؤں کی طرف کا کفن صحیح کیا اور پوچھا، باؤ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ بٹ صاحب میرا اور میں نے ان کا منہ دیکھا
آخر بٹ صاحب بولے مہربانی کرو اور اسے دوبارہ لحد میں اتار دو۔ اچھا جی، قبر کھودنے والے نے جواب دیا اور ساتھ ہی قبرستان کے ایک کونے میں بنی اپنی کوٹھڑی کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز دی۔ 4-5 منٹ بعد 2 نوجوان نمودار ہوئے جو شاید قبر کھودنے والے کے بیٹے تھے۔ ان تینوں نے مل کر میت اٹھائی، اسی ادڑی ہوئی قبر میں لٹا کر سلیں جمائیں اور مٹی ڈال دی۔ اس سارے عمل میں آدھا گھنٹہ صرف ہو گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کے 2 نوٹ نکالے، قبر کھودنے والے کو دیے اور کہا فی الحال میرے پاس یہی ہیں، میں دوپہر تک مزید 200 روپے تمہیں دے جاؤں گا۔ اب ہم دونوں محلے دار ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے تھکے تھکے قدموں سے واپس مڑے۔ اس روز میں صدمے کے باعث دفتر بھی نہیں جا سکا اور فون پر اپنے نہ آنے کی اطلاع کر دی۔ میری امی اور بیگم نے میری حالت غیر دیکھی تو پریشان ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد جب میں مکمل ہوش و حواس میں آیا تو میں نے بدھ کے روز عدنان کی تدفین میں پیش آنے والے خوفناک واقعات تفصیل سے بتائے تو امی حیرت زدہ رہ گئیں اور بولیں تم نے پہلے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عدنان کے گناہ معاف فرمائیں۔ دیکھ بیٹا، اس مرحوم نے زندگی بھر ماں کی نافرمانی کی اور ماں کو بہت زیادہ دکھ دیے، بہت ستایا، اور اس کی نافرمانی ہی کی وجہ سے اسے قبر نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی حالت ایسی ہو گئی۔ اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ اب تم اس کی مغفرت کی دعا کرو کہ کہیں قبر پھر اسے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ اس پر رحم کرے اور اسے معاف کر دے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔